اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ جو سورۃ الکافرون ہے، یہ قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے کہ جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ لفظ قل سے شروع ہونے والی قرآن مجید میں یہ 5 سورتیں ہیں، 5 سورتیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، چونکہ یہاں پر جو ہے وہ ہندوؤں اور غیر مسلم اقوام کی وجہ سے بہت ساری ہمارے اندر اپنے اڑوس پڑوس سے بدعتیں دین میں شامل ہوتی جا رہی ہیں، تو
وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کی شریعت ہم بنا لیتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جو رائج الوقت یہاں پر جو دین چل رہا ہے نا، وہ زیادہ تر میڈ آف ہندوستان ہے، زیادہ تر۔ یعنی یہ یہاں کی زیادہ تیار کی ہوئی پروڈکٹ ہے۔ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا پیش کیا ہوا خالص دین ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم۔ جس طرح لوگ مثال دیتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر، تو بس ایسے ہی سمجھ آتی ہے کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی صورتحال ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارے ہاں چلتا ہے نا وہ ہے جی چاروں کل، چاروں کل۔ اور یہ جو چار کل ہیں یہ کل شریف کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کل شریف، ختم کل، جی کل شریف کا ختم ہوگا۔ تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کل شریف کا ختم ہوتا ہے اس میں یہ چاروں کل پڑھے جاتے ہیں۔ ہماری بیٹھکوں میں، ہمارے ڈرائنگ روموں میں وہ یعنی پوسٹر اور وہ مختلف قسم کے کتبے بھی بنے ہوتے ہیں، ان پہ بھی لکھے ہوتے ہیں یہ چار کل، یہ چار صورتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حالانکہ قرآن مجید میں لفظ کل کے ساتھ شروع ہونے والی جو صورتیں ہیں وہ 5 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 5۔ اور وہ 5ویں صورت کون سی ہے؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِهِ أَحَدًا۔ تو یہ ایک 5واں قل بھی ہے، لیکن یہ ہمارے بھائی اس قل کو نظر انداز کر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذرا سائز میں، حروف میں، الفاظ میں لمبا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو آگے پھر کھانے پڑے ہوئے ہوں، پھل فروٹ پڑے ہوئے ہوں، تو پھر اتنی زیادہ دیر کے لیے صبر بھی تو نہیں نہ ہوتا کہ اب وہ اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھنے لگ جائیں۔ حالانکہ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو یعنی ہمارے پھر بھائی پتہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اگر قل شریف کا ختم دلاتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے، قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، قرآن ہی تو پڑھتے ہیں ہم۔ میرے پیارے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس پہلو پہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ یاد رہی، یا اللہ کو بھی یہ بات یاد نہ رہی کہ میں اپنے نبی کو بتا دوں کہ جب تم نے کوئی ختم دلانا ہو، کوئی فوتگی ہو جائے تو ختم دلانے کا تو یہ 4 قل پڑھا کرو۔ اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا، نبی پھر آگے ہمیں بتا دیتا تو مسئلہ ختم۔ نہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، نہ ہمارے نبی نے آگے اپنی امت کو یہ بات بتائی، تو جو بات اللہ کو اللہ نے نہ بتائی، رسول نے نہ بتائی، تو میرے بھائیوں ان مولویوں کی سمجھ میں کیسے آ گئی؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع فرماتے تو بسم اللہ پڑھتے،
کھانا ختم ہو جاتا، کھانا کھا لیتے، کھانے سے فارغ ہو جاتے تو آپ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی. تو یہ دعا پڑھا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. دیکھیں نا، اسلام نے باقاعدہ ہمیں ہر چیز کے لیے مختلف مواقع پر کچھ دعائیں بتائی ہیں. تو جس موقع پر جو رہنمائی، جو دعا، جو ذکر، جو وظیفہ بتایا ہے وہ اس موقع پر پڑھنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ قل شریف کا سلسلہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے. قطعاً کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 4 قل سے، یعنی 5 جو صورتیں ہیں قل سے شروع ہوتی، ان میں سے ایک یہ صورت ہے، قل یا ایھا الکافرون. ایک اور بات ذرا سمجھیے گا. کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ بات اکثر سنی پڑھی ہوگی کہ ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. پریکٹیکل کو آپ وہ انگلش کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ بھی کہہ لیتے ہیں، ایکسپیریمنٹ. تو میرے بھائیوں، جس طرح یہ ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں میں یہ چیز چلتی ہے کہ یہ جی تھیوری ہے، یہ اس کا پریکٹیکل ہے، اسی طرح اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں نا، 2 صورتیں، ایک سورۃ الاخلاص اور ایک سورۃ الکافرون، ان دونوں صورتوں کے اندر عقیدہ توحید ہی بیان ہوا ہے، اور بڑی جامعیت کے ساتھ اور بڑے کمال کے ساتھ عقیدہ توحید بیان ہوا ہے. لیکن دونوں کے بیان میں، انداز میں، اسلوب میں فرق کیا ہے کہ جو سورۃ الاخلاص ہے نا، قل هو اللہ احد، اس کے اندر توحید جو ہے وہ ایک تھیوری کی شکل میں ہے. کس شکل میں ہے؟ تھیوری کی شکل میں. یعنی اس میں ایک نظریاتی اور اعتقادی اور یعنی اس کے اندر یہ ایک آئیڈیالوجی، ایک توحید ہے جو اللہ نے بیان کی ہے. لیکن جو سورۃ الکافرون ہے اس کے اندر پریکٹیکل توحید ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ پریکٹیکلی توحید. دیکھیں اس میں کیا ہے، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر اور برابر نہیں. ان ساری باتوں کا تعلق نظریے سے ہے، اعتقاد سے ہے، نہ تھیوری سے ہے. لیکن ادھر آ جائیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے نا، یہ پریکٹیکل ہے. تو اس میں یعنی تھیوریکلی توحید ہے اور اس میں پریکٹیکلی توحید ہے.
سمجھ آئی نا بات کی؟ یہ دونوں صورتوں کے اندر عقیدہ توحید کے اسلوب میں فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں دو باتیں آپ کے سامنے کر پایا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قل یا ایھا الکافرون ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے جو کس سے شروع ہوتی ہیں؟ لفظ قل سے۔ اور پھر میں نے اسی ضمن میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو 4 قل کا ایک ہمارے بر صغیر میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اسلام میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے 4 قل۔ دوسری بات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے یہ عرض کی ہے کہ یہ جو قل یا ایھا الکافرون ہے، اس میں پریکٹیکلی توحید بیان ہوئی ہے، اور قل ھو اللہ احد والی صورت میں تھیوریکلی توحید بیان ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں اکثر و بیشتر ان دونوں صورتوں کو ایک ہی نماز میں اکٹھا پڑھا کرتے تھے۔ کئی ایسی آپ کو روایات ملیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ جب بیت اللہ کا طواف مکمل کر لیں اور مقام ابراہیم کے پیچھے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان رکعتوں میں کون کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ جی یہی ہے نا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، فجر کی سنتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الکافرون اور دوسری رکعت میں الاخلاص پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وتروں کے اندر دوسری رکعت میں الکافرون اور تیسری رکعت میں الاخلاص۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ایک ہی نماز کے اندر یعنی وہ نظریاتی توحید اور عملی توحید، دونوں توحید جو ہے نا، وہ دونوں توحیدیں ایک ہی نماز میں اکٹھی ہو جائیں۔ یہ اس کے پیچھے ایک لاجک نظر آتا ہے، یہ اس کے پیچھے ایک سبب نظر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک پریکٹیکلی توحید بیان ہوئی ہے۔ اس صورت کا جو شان نزول ہے، شان نزول سمجھتے ہیں نا کہ وہ کون سے حالات تھے، وہ کون سی صورتحال تھی کہ جب یہ نازل ہوئی۔ یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار اپنا یہ مطالبہ لے کر آئے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلافات کی خلیج ہے وہ یعنی بڑھتی جا رہی ہے، تو ہم آپ کے پاس ایک آپشن لے کر آئے ہیں، ایک ایجنڈا لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے، اور 1 سال تو ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کر، تو مل جل کر نا ہم اس طرح یہاں امن و امان کے ساتھ رہ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس موقع پر پھر اللہ نے سورت نازل فرمائی، اے نبی ان کو کہہ دو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں تو ان کی عبادت نہیں کرتا، نہ کرتا ہوں، نہ کروں گا، نہ کر سکتا ہوں، میں نہیں عبادت کروں گا اس کو۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا اس موقع پر، اب آپ دیکھیں کہ اگر 2 متضاد نظریے اور 2 متضاد دین، 2 متضاد عقیدے، وہ اس طرح کی کوئی کمپرومائز کر کے
وہ ایک ایجنڈے پر اکٹھے ہو کر زندگی گزاریں، دونوں عقیدے ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کیا اس طرح کا انداز کیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہے؟ کہ چلو کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، اچھا چلو مل جل کر نا ہم اس طرح چلتے ہیں، نہ تم ہماری مخالفت کرو نہ ہم تمہاری مخالفت کریں، سمجھے نا؟ یہ جو ہے نا میرے پیارے بھائیوں، ہمارے دین کا مزاج ہی یہ نہیں ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ حق کو پسند کرتا ہے، اور حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حق کئی نہیں ہوتے، حق کئی نہیں ہوتے، حق ایک ہوتا ہے، کئی ایک نہیں ہوتے، حق ایک ہوتا ہے، کئی ایک نہیں ہوتے۔ وہ غلط ہیں، غلط سوچ ہے ان کی جو کہتے ہیں کہ کئی ایک حق ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ میرے بھائیوں آپ دیکھ لیں اکثر، اور جہاں کوئی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی لگا رہنے دو، جہاں کوئی لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، تو یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ جہاں کوئی لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا عقیدہ چھوڑو نا اور کسی کا عقیدہ چھیڑو نا، اپنا عقیدہ چھوڑو نا اور کسی کا عقیدہ چھیڑو نا۔ میرے بھائیوں کیا یہ کلیہ، یہ قاعدہ ہمارے نبی کو سمجھ نہیں آیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کفار مکہ کے عقیدے کو چھیڑا تھا؟ آپ نہیں چھیڑا تھا نا، یعنی آپ نے ان کے عقیدے کی تردید کی تھی نا۔ صفا پہاڑی پر بلا کر جو سب سے پہلا خطاب کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یہاں تک کہ وہاں لوگ ناک منہ چڑھاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ابو لہب آپ کا چچا وہ یعنی کہ اس وقت گرم ہو گیا، اور وہ یعنی اس نے بڑی سخت باتیں کی کہ اے محمد کیا تو نے اس لیے میں یہاں بلایا تھا؟ تبا لک یا محمد، اتنی سخت بات اس نے کہی تھی۔ تو اگر یہ بات مان لی جائے تو وہ سارا وہ یعنی توحید کا اثبات اور شرک کا رد، وہ امر بالمعروف اور وہ نہی عن المنکر، وہ سارا کدھر جائے گا؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جہاں کوئی لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے۔ پھر ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ چار امام برحق، چاروں مذہب برحق، چاروں مذہب برحق۔ حالانکہ میرے بھائیوں چاروں مذہبوں کے اندر اتنا تضاد ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کبھی آپ، ہمارے ایک استاد تھے، وہ نا مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا یہ چاروں یہ سٹک یعنی چھڑیاں، یہ چاروں چھڑیاں کیا ہیں؟ بالکل برابر ہیں، یا چار آپ سریے کے پیس لے لیں، چار سریے کے آپ پیس سامنے رکھ لیں۔ اب اگر وہ چاروں سریے کے پیس وہ 4-4 فٹ کے لے لیں، 3-3 فٹ کے لے لیں، تو اگر وہ بالکل چاروں کے چاروں سیدھے ہوں گے نا تو پھر آپ ایک سریے کو دوسرے کے اوپر رکھیں گے تو وہ بالکل اس کے اوپر فٹ آئے گا، کوئی بھی سریا کہیں سے کوئی باہر نکلا ہوا نہیں ہوگا، نہ اوپر بڑا ہوگا نہ دائیں نہ بائیں، بالکل ایسے اوپر فٹ ہوگا کیونکہ دونوں سریے سیدھے ہیں۔ اور اگر تیسرا سریا بھی اس کے اوپر رکھو وہ بھی سیدھا ہوگا تو بالکل اوپر فٹ آئے گا۔ چوتھا سریا پکڑو اور اس کے اوپر رکھو، وہ بھی اگر بالکل سیدھا ہے تو اس کے اوپر، لیکن جو سریا ان میں سے ٹیڑھا ہوگا وہ فوراً جب اوپر رکھو گے تو آپ کو فرق سمجھ آ جائے گا، یہ ادھر سے باہر نکلا ہے یہ ادھر سے باہر نکلا ہے۔ کیوں بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب مجھے ذرا اس مثال کے بعد ذرا بتائیں کہ کیا چاروں مذہب برحق ہیں؟
چاروں مذہب بالکل سیدھے ہیں؟ چاروں سریے بالکل سیدھے ہیں؟ نہ، اتنا بودھ ہے، اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ کوئی انتہا ہے فرق کی؟ بات سمجھے نا؟ اب ایک آدمی یہ کہے کہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہے جو سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ کے انگارے پڑیں گے۔ اب بتاؤ مجھے، تھوڑا فرق ہے؟ الا ھذا القیاس، آپ چلتے جائیں دیکھتے جائیں، ایک آدمی کا یہ موقف ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پکی قبر بنانا، اس پر دیا جلانا، اس پر مجاور بن کر بیٹھنا، اس پر عرس میلہ کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے نا جی نا، یہ حرام کہاں، یہ تو بزرگوں کا احترام ہے، یہ تو عقیدت ہے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کہ کیا یہ دونوں سریے سیدھے ہیں؟ یہ دونوں سریے سیدھے نہیں ہیں، ان میں سے ایک سیدھا تو ہو سکتا ہے، دوسرا سیدھا نہیں ہو سکتا۔ بھئی سمجھ آئی ہے نا بات کی؟ تو اس لیے میں تو کم از کم کبھی بھی اس عقیدے کا قائل نہیں رہا کہ چاروں مذہب برحق، چاروں امام برحق۔ اور بھائیو، اماموں کے معاملے میں کوئی بات نہیں ہم کہتے، ان اماموں کی طرف جو باتیں منسوب کی گئی ہیں پتہ نہیں ان بیچاروں نے کہیں بھی ہے کہ نہیں کہی، ہمیں کیا پتا۔ ایک کتاب ایک امام کے فوت ہونے کے 700 بعد لکھی جا رہی ہے، درمیان میں کوئی سند نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب 700 سال بعد ایک بندہ پیدا ہو کر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھ کر کوئی بات اپنی کتاب میں لکھ دے تو کیا ہمارے پاس اتھینٹسٹی ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے؟ کوئی ہے ہمارے پاس اتھینٹسٹی؟ کوئی نہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اس صورت سے ہمیں ایک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہے نا، چلو کچھ تم ڈھیلے پڑ جاؤ، کچھ ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کچھ تم اپنا موقف چھوڑ دو، کچھ ہم اپنا موقف چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح مل جل کر آگے چلتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ یہ جو انداز ہے یہ قرآن کو، اللہ کو، رسول کو بالکل پسند نہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، فرمایا یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم نرم پڑ جاؤ، کچھ ہم نرم پڑیں، اور اس طرح ہم ایک ملی یکجہتی کونسل بنا کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ملی یکجہتی کونسل بنتی ہے نا؟ تو میرے بھائیوں یہ نہیں، انہوں نے بھی کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ میں رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہم ایک دوسرے کے بڑے قریبی ہیں، خونی رشتے ہیں، بڑا ہمارا تعلق ہے، تو یہ مکے کے اندر یہ ٹینشن والا ماحول ختم ہونا چاہیے، اس کو ختم کریں۔ اور ختم کرنے کا طریقہ کیا انہوں نے بتایا؟ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، اور 1 سال ہم تیرے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، اس طرح ہماری یہ روز مرہ کی یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا نا اے نبی، کبھی ان کا یہ آپ نے ان کی یہ آفر قبول نہیں کرنی۔ قل، فرما دیجئے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی۔ تمہارا دین ہی اور ہے، میرا دین اور ہے، تمہاری آواز اور ہے، میری آواز اور ہے، تمہارا عقیدہ اور ہے، میرا عقیدہ اور ہے، تمہاری دعوت اور ہے، میری دعوت اور ہے، میری اور تمہاری دعوت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، لہٰذا ہم دونوں کسی ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم دونوں ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہی مسئلہ ہے نا آج کل، بس ایک پیج پر اکٹھے ہو جاؤ۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل، فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یا ایھا الکافرون، اے
اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، جو کھلے ڈلے کافر ہوں ان کو کافر کہنے میں حرج بھی کوئی نہیں، سمجھے نا؟ لیکن جو کھلے ڈلے کافر نہ ہوں تو ان کو کافر کہنا ٹھیک بھی نہیں، سمجھے نا؟ اب ایک بندہ مسلمانوں کو کافر کہنے لگ جائے، مسلمانوں کو، تو بھئی غلط بات ہے۔ مسلمان کو کافر کہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہی موقف تکفیریوں کا تھا، خارجیوں کا تھا، یہی موقف آج کے ٹی ٹی پی کا ہے اور آج کے داعش کا ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والوں کو، ہاں معاملہ ان کا اللہ کے پاس ہے، جن سے واضح طور پر کفر سرزد نہ ہوا ہو ہم ان کو کافر کہنے کے روادار نہیں۔ ہاں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس قرآن کو مانتا ہی نہیں، لو اب وہ جتنے مرضی کلمے پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، جو مرضی کرے، وہ بندہ کافر ہے جو آدمی قرآن کو ہی نہیں مانتا۔ بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں اس قرآن کو نہیں مانتا، آپ مجھے بتائیں وہ کافر ہے یہ مسلمان ہے؟ وہ اگرچہ نماز پڑھتا ہے، اگرچہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ کافر ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر، عمر، عثمان کو میں کافر کہتا ہوں، میں کافر سمجھتا ہوں۔ ذرا ایمانداری سے بتائیں وہ کن کو کافر کہہ رہا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان کو۔ اب میرے بھائیو، ہمارے نبی کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کافر کہتا ہے نا، اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر۔ تو اب مجھے بتائیں، اب ان میں سے ہم کس کو کافر سمجھیں گے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فتویٰ ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے وقت بہت سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی نہیں اندھا دھند بے دھڑک کسی کو فتویٰ لگا دو، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، اور فلاں کافر فلاں کافر، یہ ریٹ اچھی نہیں ہے۔ ہاں جن کے بارے میں کلیئر لفظوں میں کوئی بات سامنے آئے تو پھر تو ہم اس کے بارے میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے مثال کیا دی کہ جو کہتا ہے میں اس قرآن کو نہیں مانتا، جو کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، بتاؤ وہ کیا ہے؟ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ حج عمرے پہ بھی جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، وہ مسجد بھی بناتے ہیں، قرآن کی تفسیریں بھی لکھتے ہیں کہ نہیں یہ سارا کچھ؟ لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو میرے بھائیو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو فرمایا لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اور ہے، میرا دین اور ہے۔